اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نہج البلاغہ خطبہ نمبر 72 پڑھیں گے، جس کا میری کتاب کے مطابق صفحہ نمبر 319 ہے، اور اس کے اندر ہم آج 3 خطبے کور کریں گے۔ جب لوگوں نے عثمان کی بیعت کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ مجھے اوروں سے زیادہ خلافت کا حق پہنچتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ نہج البلاغہ سے حوالے دیتے ہیں نا، حمد و ثنا کے، اور یہ کہانیاں بیان کرتے ہیں، تو یہ ہے وہ چیز۔ تو یہ خطبات بھی تو پڑھے نا، وہ جو خطبات جس کی تشریحات انجیل محمد علی مرزا صاحب نے اپنے ہی اہل سنت معتزلہ، جو ان کا محدث تھا، جس نے وہ خطبے نقل کیے، اور جس نے نہج البلاغہ کی ایک اور کتاب لکھی اور اس کے اندر اس نے تفسیر کی اور خود سے کہانی کر دی کہ یہ ابو بکر عمر کی شان میں ہے، تو یہ اس نے اس کے متعلق کیا لکھا ہے یہ تو بتا دو۔ تم جانتے ہو کہ مجھے اوروں سے زیادہ خلافت کا حق پہنچتا ہے۔ خدا کی قسم، میں جب تک مسلمانوں کے امور کا نظم و نسق برقرار رہے گا اور صرف میری ہی ذات ظلم و جور کا نشانہ بنتی رہے گی، میں خاموشی اختیار کرتا رہوں گا، تاکہ اس پر صبر اللہ سے اجر و ثواب طلب کرو اور اس زیب و زینت اور آرائش کو ٹھکرا دوں جس پر تم مٹے ہوئے ہو۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 230 خطبہ نمبر 73 پہ۔ جب آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ بنی امیہ قتل عثمان میں شرکت کا الزام آپ پر رکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے متعلق سب کچھ جاننے بوجھنے نے بنو امیہ کو مجھ پر افطرا پروازیوں سے باز نہیں رکھا، اور نہ میری سبقت ایمانی اور درینہ اسلامی خدمات نے ان جاہلوں کو اتہام لگانے سے روکا، اور جو اللہ نے کذب و افطراء کے متعلق انہیں پند و نصیحت کی ہے وہ میرے بیان سے کہیں بلیغ ہے۔ میں ان بے دینیوں پر حجت لانے والا ہوں اور دین میں شک و شبہ کرنے والوں کا فریق مخالف ہوں، اور قرآن پیش ہونا چاہیے۔ تمام مشتبہ باتوں کو اور بندوں کو جیسی ان کی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ہوگا۔ خطبہ نمبر 74۔ خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے حکمت کا کوئی کلمہ سنا تو اسے گرہ میں باندھ لیا، مطلب یہ کہ اپنے ذہن نشی کر لیا، مطلب اس پر عمل کیا، مطلب اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ ہدایت کی طرف اسے بلایا گیا تو ڈر کر قریب ہوا، صحیح راہبر کا دامن تھام کر نجات پائی، اللہ کو ہر وقت نظروں میں رکھا اور گناہوں سے خوف کھایا، عمل بے ریا پیش کیا، نیک کام کیے، ثواب کو ذخیرہ جمع کیا اور بری باتوں سے اجتناب برتا، صحیح مقصد کو پا لیا، اپنا اجر سمیٹ لیا اور خواہشوں کا مقابلہ کیا، امیدوں کو جھٹلایا، صبر کو نجات کی سواری بنا لیا، موت کے لیے تقوی کا سامان ساز و سامان کیا، روش راہ پر سوار ہوا، حق کی شاہراہ پر قدم جمائے، زندگی مہلت کو غنیمت جانا اور موت کی طرف قدم بڑھائے اور عمل کا زاد ساتھ لیا۔ یہ تھے نہج البلاغہ کے 3 خطبے، جس کے اندر امیر المومنین نے عثمان کی خلافت سے متعلق فرمایا، اور بنی امیہ نے جو امیر المومنین پر قتل عثمان کا الزام لگایا اس سے متعلق، اور ایک ایسے شخص سے متعلق کہ جو خدا اس شخص پر رحم کرے، یعنی کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ جو حکمت کا کلمہ سنتا ہے اور اپنی زندگی کو اس سے سنوار لیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔